بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹاک ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سید علی گیلانی کی زندگی کے حوالے سے۔ سید علی گیلانی جو 92 برس کی عمر میں گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے، آج ان کی تدفین کر دی گئی۔ آزادی کشمیر کے حوالے سے توانا آواز اب خاموش ہو گئی۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ آواز ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے کشمیر میں سن رہے تھے، اور ایک سچے پاکستانی کی حیثیت سے، ایک سچے مجاہد کی حیثیت سے انہوں نے بھارتی ظلم و جبر کا، بھارتی زیادتیوں کا مقابلہ کیا۔ گزشتہ 12 برس سے بھارتی دہشت گرد فورسز، بھارتی قابض فورسز، انہوں نے ان کو گھر پر نظر بند کیا ہوا تھا۔ دوسری جانب اگر ہم مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیں تو آج سید علی گیلانی کی تدفین کے حوالے سے بھی ایک بڑا اجتماع ہونے جا رہا تھا۔ پورے مقبوضہ کشمیر سے لوگ آ رہے تھے ان کی تدفین میں اور نماز جنازہ کی ادائیگی میں شرکت کرنے کے لیے، لیکن ایک بار پھر قابض اور دہشت گرد بھارتی فورسز کو سید علی گیلانی کی میت سے بھی خوف آنے لگا، اور انہوں نے پوری مقبوضہ آبادی میں کرفیو لگا دیا۔ لواحقین کو دھمکی دی کہ 30 منٹ کے اندر اندر سید علی گیلانی کی تدفین کر دی جائے۔ تمام وادی کے اندر انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئیں، مواصلاتی رابطے بند کر دیے گئے، کرفیو لگا دیے گیا، سڑکیں بند کر دی گئیں، اور یہ کہا گیا کہ کسی کو بھی سید علی گیلانی جو کہ بابائے کشمیر تھے، جو کشمیریوں کے قائد اعظم تھے، ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایک بار پھر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور اس طرح ان کے خاندان والوں کو دھمکیاں دے کر بھارتی فورسز نے 30 منٹ سے جو ٹائم دیا تھا کہ ان کو فوری طور پر تدفین کر دی جائے، اور اس طرح سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ حیدر پورہ میں سید علی گیلانی کو تدفین ان کی گئی۔ نماز جنازہ میں صرف ان کے اہل خانہ نے اور چند قریبی رشتہ داروں نے ہی شرکت کی، اور کسی اور کشمیریوں کو اس میں نماز جنازہ میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ دو جانب پاکستان میں آج سرکاری سطح پر یوم سوگ بنایا گیا، اور بالکل بنتا تھا، کیونکہ سید علی گیلانی پاکستان کے سچے عاشق تھے۔ وہ مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کی توانا آواز تھے۔ انہوں نے جب بھی جدوجہد کی، جب بھی کسی ریلی سے خطاب کیا، سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ درندوں کی جانب سے 12 برس تک انہیں گھر پر نظر بند کیا گیا، لیکن سید گیلانی جو ہے وہ کسی بھی ظلم کے آگے، کسی طرح کے بھارتی جبر کے آگے جھکی، بلکہ ڈٹے رہے اور عزم و ہمت کا استعارہ بنے رہے۔ پاکستان میں ناظرین سرکاری سطح پر ان کی رحلت پر یوم سوگ بنا رہا ہے۔ قومی پرچم سر نگوں ہے، پارلیمنٹ ہاؤس میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی نہ صرف تعزیت کی گئی ہے کشمیر سے، بلکہ غائبانہ نماز جنازہ کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ چونکہ سید علی گیلانی کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، اور انہوں نے 29 ستمبر 1929 کو وہ پیدا ہوئے تھے، اور 1 ستمبر 2021 کو ان کی رحلت ہوئی۔ 92 برس کی ان کی طویل زندگی اور جدوجہد آزادی کے لیے ان کی کاوشوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، پوری پاکستانی قوم سلام پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ لیکن بھارتی ظلم و ستم کے خلاف جو یہ آواز تھی، بھارت یہ نہ سمجھے کہ یہ آواز جو ہے ان کی رحلت کے بعد خاموش ہو گئی، لیکن اب کشمیر کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو انہوں نے پیغام دیا ہے، بچے بچے کی زبان پر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، اور کشمیر بنے گا پاکستان۔ آج پاکستان کے اندر اگر بات کی جائے غائبانہ جنازہ کے حوالے سے، امیر جماعت اسلامی پاکستان نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی منصورہ کے اندر، اس طرح پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف کی جانب سے بھی کہا گیا کہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور کشمیر کے جو جدوجہد ہے اس کی ایک توانا آواز تھی سید علی گیلانی صاحب، لیکن یہ آواز جو ہے وہ خاموش نہیں ہوئی، بلکہ یہ آواز جو ہے وہ اب بچے بچے کی زبان پر ہے۔ کشمیر کی آزادی جدوجہد اب مزید آگے بڑھے گی۔ بھارت یہ نہ سمجھے کہ رحلت جو ہے سید علی گیلانی کی، اس کے بعد کشمیر میں تحریک آزادی دب جائے گی۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھارت جو ہے وہ انسانیت کا مظاہرہ کرتا، لیکن ایک بار پھر حیوانیت کا مظاہرہ کیا گیا، اور کشمیریوں کو ان کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ کشمیر کی تحریک جو ہے وہ کس موڑ پر کھڑی ہے، اور سید علی گیلانی کی رحلت کے بعد کس طرف تحریک جائے گی، اور کون اس کو اب لیڈ کرے گا، اور
پاکستان کا جو ہے وہ اب کردار کیا بنتا ہے ان حالات کے اندر کہ پاکستان کی ایک توانا آواز تھی وہ فی الوقت ایسا لگتا ہے کہ ان کی رحلت سے یقیناً خاموش ہوئی ہے. ہم پاکستانی ہیں، پتن ہمارا ہے. اسی پر ہم بات کریں گے عبداللہ حمید گل صاحب سے، ہمارے ساتھ ٹائم پر ہے. عبداللہ حمید گل صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. سر سب سے پہلے تو ہم تعزیت کا اظہار بھی کرتے ہیں ایک عظیم کشمیری رہنما جو ہے ان کی رحلت کے حوالے سے. کیا کہنا چاہیں گے سید جد و جہد کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، اور آج جو بھارتی فورسز کی جانب سے کی رحلت کے موقع، ان کی تدفین کے موقع پر بھی جو پابندیاں لگائے گئی، لوگوں کو نہ کرنے دیا گیا، اس پر آپ کی رائے جاننا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افسوس ہے کیونکہ سید گیلانی صاحب جو ہے وہ ایک سوچ نظریہ، اور جو نظریہ ہوتا ہے وہ کبھی جو ہے وہ زوال نہیں آتا. آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک نسل کو متعارف کشمیریت سے اور اس کی محبت پاکستانیت سے، اور نہ صرف وہ میں پائی جاتی تھی بلکہ وہ پاکستان کے طول و عرض میں بھی تھا. اس لیے سید علی گیلانی صاحب جو تھے وہ، اگر میں یہ کہوں کہ اگر وہ زندہ تھے تو ان کی جو رحلت کے بعد وہ سب اللہ سے ہو گئے، اور اس کا کہ بھارت کی درندگی اور اس درندگی اور ان کی جو فقاری اور ان کی کمیونٹی جو ہے وہ ایک نتیجے کے اوپر پہنچی کہ ان کے جسد خاص کو انہوں نے اس انداز کے اندر میرے سامنے ایک اپنی کمزوری کا مطلب تو یہ ہے کہ سید علی گیلانی دنیا میں آئے 92 سال صفائی، انہوں نے 92 سال انہوں نے کشمیریت کے لیے جو ہے وہ قربانی اور بھارت کے ظالمانہ اور جاہلانہ اور دیکھنا اقدام کے سامنے سرنگون نہیں کیا. اور جب وہ ملے تو ان کے جسد خاکی سے جو ہے وہ گھبرا گئے. گیلانی جو تھے زندہ ہوتے ہوئے بھی ان کے لیے ایک سانپ ان کے لیے ڈل رہے تھے ان کے سینے پہ جی. اور ان کی رحلت کے. تو مقصد یہ ہے کہ جو جنت نظیر میں رہتے رہے زندگی اور کشمیر کو جو جہنم بنا گیا بھارت کی درندگی کی جانب سے، تو میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین بات تھا کہ انشاءاللہ جنت الفردوس سے وہ جنت نظیر کو آزاد ہوتا نہیں بہت لگا. انشاءاللہ. اور جو برہان وانی کی شک کے بعد کیا برہان وانی کو شہید کرنے سے کشمیری موومنٹ کو کچھ فرق پڑا یا اس میں جلا؟ تو برہان وانی جو ہے وہ تو ایک درمیان میں کیسے کا کام کرتے ہیں. سید علی گیلانی نے ایک نظریہ دے گئے، ابھی بھارت کے دکھا دے اس نظریے کو، اور بھارت نے تو کمزوری اور اپنی ہار تھی وہ تو تسلیم کر دی کہ راتوں رات تو اس کو جان کے پڑ گئے. آج پورے پاکستان نہیں پوری دنیا میں اور کشمیر کے کونے کونے اور جو ہے وہ ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھارت کی غاصبہ دوغلانہ پالیسیوں کے منہ کے اوپر ایک زوردار تھپڑ کے علاوہ اور کچھ نہیں. بالکل صحیح. اتنا جلدی سمجھ لیں کہ یہ کشمیر اب ان کے کنٹرول میں نہیں رہا. جو مرضی کر لے بھارت، جتنا مرضی جتن کر لے، کشمیر تو اب آزاد ہوگا. جس طرح انشاءاللہ. سے امریکہ کی طرح افغانستان سے رسوا ہو کے نکلنا پڑا، بھارت کو تو رسوا ہو کے نکلنے کا موقع بھی نہیں مل رہا. بھارت تو وہیں غرق ہوگا، کشمیر اس کا قبرستان تھا، ہے، رہے گا. اچھا عبداللہ حمید گل صاحب، 12 برس سے نظر بند تھے گھر پر، اور اب دیکھ رہے ہیں کشمیر کے اندر جو صورتحال تھی ان کو اس ضعیف العمری میں بھی بھارت کی جانب سے نظر بند کیا گیا، احتجاج سے رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اپنے نظریے سے، اپنے موقف سے ایک انچ ایک ذرہ بھر بھی پیچھے نہیں ہٹے اور ہمیشہ یہ نعرہ لگاتے رہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. جی بالکل درست کہا آپ نے. دیکھیں یہ جو آپ نے بیانیہ دیا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ نعرہ جو تھا یہ سردار قیوم صاحب سے آیا تھا. میرا اس سے تھوڑا سا بصد احترام اختلاف رائے ہے، کیونکہ 19 جولائی سن 1947 کو یہاں کے پاکستان کا کشمیری قیادت نے اعلان کر دیا اور 26 اکتوبر تک جو ہے وہ پاکستان کا حصہ تھا. اس لیے بنے نہیں بلکہ کشمیر پاکستان ہے، تھا اور رہے گا.
اب مسئلہ یہ ہے سید علی گیلانی اسی لیے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستانی بنیں گے. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستانی ہیں. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کشمیری ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ آج سید علی گیلانی کی سوچ جو ہے وہ ان کا جو جادو ہے ان کی سوچ کا وہ جو ہے پر چڑھ کے بول رہا ہے اور ہندوستان کی ٹانگیں لرز گئی ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی جدوجہد ہے, قربانی مانگتی ہے, بڑی آزادی کی قربانی ہوتی ہے, بڑی اس کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن ثابت قدم اگر میں یہ کہوں کہ وہ ایک نیلسن منڈیلا ثابت ہوئے کشمیری اسٹرگل کے لیے, پاکستان سے محبت کا پیکر, اسلام سے محبت کا جو ہے وہ ایک شاخسانہ. تو سید علی گیلانی جو ہے انشاءاللہ تعالی ان کی سوچ جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے, چڑھے گی, اور انشاءاللہ. ان کے جانے سے وہ نظریہ کبھی فوت نہیں ہوتا. بالکل درست فرمایا عبداللہ حمید گل صاحب کہ نظریہ جو ہے وہ کمزور نہیں ہوگا, لیکن بھارت کی جانب سے جو حرکتیں کی گئیں, وصیت تھی علی گیلانی صاحب کی, اس کے مطابق ان کو تدفین بھی نہیں کرنے دی گئی. OIC کی جانب سے بھی اس پر بیان سامنے آیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آل پارٹیز حریت کانفرنس اور کیا ذمہ داریاں ہیں, اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے کون سی لیڈرشپ ہے جب آگے آنا ہوگا اور کشمیریوں کو لیڈ کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہر بار کسی نہ کسی کے اوپر, ایک پیغمبر کے اوپر دوسرا پیغمبر بھیجا گیا, اور آخر میں ہمارے آخری پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے جو ہے ولادت باعث تھی, اور وہ نظریہ آج قائم ہے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا, اور شاید اس کے بعد بھی قائم رہے گا, کیونکہ اس کا ہمیں علم نہیں ہے. اور یہ اللہ کے محبوب کے ساتھ جو لوگ اس نظریے کے اوپر چلتے ہیں, اللہ ان کو اپنا محبوب جانتا ہے اور ان لوگوں کو زندہ رکھتا ہے. لیکن جو کشمیری قیادت ہے میرا خیال ہے اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. یقیناً یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے, لیکن ہمیں سید علی گیلانی کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا. ہمیں بتانا پڑے گا کہ ان کی رحلت سے ہمیں مزید ایک ضلع بخشی ہے, ہم مزید جو ہے وہ اس کی محنت کریں گے اور ان کے خواب کو جلد سے جلد شرمندہ تعبیر کریں گے. اور یہ بات ہے جو بھارت جو ہے اس کو سمجھ میں آئے گی. اور OIC کا کردار کشمیر کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا, اگر OIC نے کوئی کردار ادا کرنا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے ہوتے. لیکن OIC ہے یا یونائٹڈ نیشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر ہے کہ دنیا میں فقط ہے مردان حر کی آنکھ بینا, اور وہ مرد حر تھے اور ان کی آنکھ بینا تھی, اور وہ آنکھ کی جو روشنی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ نئی نسل میں جو ہے پروان چڑھے گی. اچھا عبداللہ حمید گل صاحب, ٹھیک ہے, آزادی کشمیر کے سلسلے میں اکثر وہ خطوط بھی لکھا کرتے تھے سید علی گیلانی مرحوم, پاکستان کے مختلف رہنماؤں کو, لیڈرز کو, وزیر اعظم کو, صدر مملکت کو, اخبارات کے ایڈیٹرز کو, اور کشمیر کی آزادی کے حوالے سے وہ موٹیویٹ کیا کرتے تھے. تو ان کا جو میسج تھا اس کو پاکستانی حکومت نے, آپ سمجھتے ہیں کہ سنجیدگی سے, اور اس جد و جہد میں پاکستان جو ہے وہ پشتی بانی کرتا رہا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا, جس طرح سے سید علی گیلانی چاہتے تھے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ کمیاں کوتاہیاں موجود ہیں جو قید و سماج میں ان کی خواب کو تعبیر نہیں کیا. یہ کرنا چاہیے تھا. پاکستانی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ خاص طور پہ 2019 5 اگست کے بعد کہ جب ایک بھارت نے بہت بڑا اقدام کر لیا, وقت کر لیا کشمیر کو, یہ وہ وقت تھا جب ہمیں فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہیے تھا, لیکن ہم نے ڈیفینس پالیسی جو ہے اس توجہ دی بجائے اس کے کہ افینسو ڈیفینس پالیسی کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ لاٹ ٹو بی ڈن, اور جب تک کہ کشمیر عام نہیں ہوتا میرے خیال میں ہر اقدام کوئی بھی, چاہے وہ کہ فوجی حکومت کا ہو یا سویلین حکومت کا ہو, وہ فرد واحد کا ہو یا ریاست کا ہو, یا کہ ایک پوری جو وہ جب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کشمیر آزاد نہیں کر دیا. اچھا عبداللہ گل صاحب, آخر میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کشمیریوں نے جد و جہد کی ہے, لیکن بھارت جو ہے وہ لاتوں کا بھوت ہے, وہ باتوں سے ماننے والا نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب کشمیر عوام کی بھرپور ہر طرح سے مدد کی جائے اور بھارت کو بھی ناکو چنے چبایا جائے؟ جی, میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں, میرا ایک نعرہ ہے, نہ تقریب سے نہ تحریر سے, نہ تقریب سے نہ تحریر, نہ ہی کسی سیاسی تدبیر سے کشمیر آزاد ہوگا. شمشیر سے, نعرہ تقریر سے, اور اللہ اکبر
ملکار سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عبداللہ حمید صاحب ہمارے ساتھ تھے اور سید علی گیلانی کی زندگی کے حوالے سے اظہار خیال کر رہے تھے، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایک توانا آواز تھی، لیکن آج کشمیر کا بچہ نظریاتی طور پر بڑا مضبوط ہے، اور سید علی گیلانی جو کہ بائے کشمیر کا ان کو درجہ بھی حاصل ہے، اور برہان وانی شہید جیسے جو نوجوان تھے جنہوں نے اپنوں کی قربانی دی کشمیر کی آزادی کے لیے، وہ نظریاتی طور پر سید علی گیلانی کی سوچ سے متاثر تھے، اور آج بھی ایک نہیں دو نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں جو ہے نوجوان آج بھی بھارت سے آزادی کے لیے اسی نظریاتی فکر کے تحت آج برسر پیکار ہیں، اور بھارت اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ دبا دے گا، اس کی اگر یہ پلاننگ ہے کہ وہ کشمیر کی حریت کو اور اس کی آواز کو دبا دے اور سید علی گیلانی کے نماز جنازہ میں عوام کو شرکت نہیں کرنے دے گا، لیکن وہ ان کے دلوں سے سید علی گیلانی کی محبت کو نکال نہیں سکتا، وہ ان کے دلوں سے پاکستان کی محبت کو کبھی بھی نکال نہیں سکتا. جیسا کہ عبداللہ گل صاحب بھی فرما رہے تھے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کونے کونے میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہیں، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں سید علی گیلانی صاحب کو، اور ان کی زندگی میں جو انہوں نے جدوجہد کی، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایک بریک پر ہمیں جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بھی خبریں شامل کریں گے، مزید بھی ٹاپکس ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے سید علی گیلانی کے حوالے سے، ان کی شخصیت، ان کی زندگی کے حوالے سے. تو ابھی جماعت اسلامی کے سینئر رہنما جناب فرید پراچا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم فرید پراچا صاحب. وعلیکم السلام سر بہت شکریہ. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سید علی گیلانی مرحوم نظریاتی طور پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ اور فکر سے متاثر تھے، جماعت اسلامی کو مقبوضہ کشمیر میں لیڈ کرتے رہے، آج وہ ہم میں نہیں ہے. کشمیر کی آزادی کے حوالے سے ان کی جو جد و جہد ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور ان کی جو رحلت ہے اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ایک خلا پیدا ہو گیا ہے، وہ کس طرح سے پر ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید علی گیلانی ایک شاندار زندگی گزار کے گئے ہیں. وہ آزادی کشمیر کے ایک اشارہ تھے اور ایک جرت مند انسان تھے، استقامت کے ساتھ ایک ہی مشن کے ساتھ جوانی بڑھاپے میں اور بڑھاپا بیماری میں تبدیل ہوا، لیکن ایک دن یہ کوئی الفاظ ایک دن کے لیے الفاظ جو کرنا پڑ رہے تھے، وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ جب پڑھ رہے تھے اور رحمت للعالمین کا ذکر کر رہے تھے، بھی وہ پاک سرزمین کا بھی ذکر کر رہے تھے. تو گویا کہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس نے ساری زندگی کشمیر بنے گا پاکستان، ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اس کے ساتھ گزارا. سہولتیں آئی، مشکلات آئی ہیں، اور ان کا یہی عزم جو ہے وہ وہاں کے نوجوانوں کو، برہان مظفر جیسے نوجوانوں کو ایک جرأت کر رہا تھا کہ وہ بھارتی سامراج سے ٹکرا گئے تھے، اور ان کی اسی میں اسکول کی بچیوں میں اتنی قوت تھی کہ وہ اپنے بھارتی فوج کا مقابلہ کرتی تھی. یہ اچھا فرید احمد پراچا صاحب، بھارتی فورسز کی جانب سے جس طرح سے ان کی تدفین کے لیے لوگ جمع ہو رہے تھے، لوگ آنا چاہ رہے تھے، لیکن ایک بار پھر اتنا خوف تھا کہ گھر والوں کو، ان کے اہل خانہ کو یہ کہا گیا کہ جلد از جلد تدفین کر دیں، اور ان کی وصیت مطابق تدفین بھی نہیں کرنے دی گئی، حیدر پورہ میں ہی ان کی تدفین کر دی گئی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ لیکن یہ سلطان ٹیپو شہید ہونے کے بعد بھی انگریز اس سے ڈر رہے تھے، ان کے قریب نہیں جاتے تھے. اسی طرح سید علی گیلانی جو ہے وہ زندہ تھے، تب بھی مودی کے لیے اور مودی کے یاروں کے لیے وہ موت کا پیغام تھے، اور جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو گئے تب بھی بھارت ان سے ڈر رہا تھا اور خوف زدہ تھا. اور یہ خوف زدگی کا عالم ہے کہ ان کو زبردستی
یعنی دین پہ مجبور کیا گیا، جنازے پہ مجبور کیا گیا، دھمکی دی گئی کہ اگر آپ نہیں کریں گے اور تو ہم ان کی لاش لے جا کے کسی نامعلوم جگہ پہ دفن کر دیں گے. تو گویا کہ یہ یعنی دنیا کے اندر اس طرح سے انسانی حقوق کی دھجیاں کہیں نہیں پائی جاتی کہ جہاں کوئی آدمی آزاد مرضی کے ساتھ جنازہ بھی نہ پڑھ سکے. اور وہاں ان کو یہ تھا کہ یہاں برہان مظفر پرانی کے جنازے میں 8 لاکھ افراد شریک ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے میں جنازہ پڑھا ہے. تو سید علی گیلانی کے پورا کشمیر امت آیا ہے. تو یہ بھارت کا ایک شانہ اقدام ہے. جی، پوری دنیا میں فرید صاحب پوری دنیا میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہیں، اور منصورہ لاہور میں بھی امیر جماعت اسلامی پاکستان نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی. وہ میسج جو ہے پوری دنیا تک پہنچ چکا ہے کشمیر کی آزادی کے حوالے سے، جو سید علی گیلانی نے جو جد و جہد کی اپنے 92 سالہ زندگی میں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ لیکن نا جو کہا گیا نا کہ تم نے اس کو مقتل میں ڈھانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا. اگر آپ چاہ رہے تھے کہ جی ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ مرتبہ مقام کیا. یعنی ممالک میں مسلمان ممالک کے اندر ان کی غائبانہ نماز ادا کی گئی. حکومت پاکستان کی طرف سے بھی یعنی ایک سرکاری سطح پہ ایک سوگ کا اعلان کیا گیا، اور جماعت اسلامی نے تو آج اپیل کی تھی. تو پورے ملک میں چھوٹی چھوٹی جگہ پر بھی یہ جنازے جو ہے وہ ہوئے ہیں اور لاکھوں لوگ شامل ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ ایک اصول ہوتا ہے کہ جتنا کوئی کسی آیا ہے کے ساتھ وہ آواز اٹھتی ہے. اور یہ جو ہے نا جی سید علی گیلانی یہ دلوں پہ حکمران تھے، یہ حکمرانی چلتی رہے گی. ان کی زندگی کے والا ہے. یہ وقت قریب ہے جیسے کشمیر افغانستان میں اچانک ایک وقت آیا ہے، کشمیر میں بھی ایک وقت اچانک آنا ہے. وہاں ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. وہاں کا باغ شہیدہ جو ہے وہ آباد ہے شہیدوں سے. سید علی گیلانی نے بھی وصیت کی تھی کہ مجھے وہاں ہی دفن کیا جائے. رائٹ. فرید احمد پراجا صاحب، یقیناً بڑے سوگ کا دن ہے آج، اور کشمیری عوام بھی جو ہے سوگ کی کیفیت میں ہے. تو کشمیری قیادت کو، کشمیری عوام کو اب کیا میسیج دینا چاہیں گے آج؟ پیغام ہے، سراج الحق صاحب نے بھی کہا کہ وہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں. پاکستان بھی، پاکستان کے عوام بھی بلا تمیز ہے، تمام سیاسی اور مذہبی گروہوں سے بالا تر ہو کر وہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں. اور دنیا بھر میں انسانی حقوق کی بات کرنے والے کو ان کے ساتھ ہیں. اور یہی ان کے لیے پیغام ہے کہ تو کام پہ اب منزل آزادی ہے، آزادی کی منزل اب بالکل قریب ہے. انشاءاللہ تعالی سید علی گیلانی کا یہ خون انشاءاللہ اور ان کا یہ قربانی یہ انشاءاللہ آئے گا نہیں جائے گی. وہ تو شہادت کی ہے ان کی، یعنی اپنے مشن کے اندر ہی وہ فوت ہوئے ہیں، تو ان کی موت بھی شہادت کی موت انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا فرید احمد پراجا صاحب، رہنما جماعت اسلامی. وہ یہ فرما رہے تھے کہ کشمیری جو ہیں وہ خود کو تنہا نہ سمجھیں، پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ ہے، جماعت اسلامی ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ جب بھارتی فوج جو ہے بالکل اسی طرح سے جس طرح سے روس اور امریکہ کو اور نیٹو اتحادی ممالک کو شکست سے فاش دی گئی ہے مسلمانوں کی جانب سے، مجاہدین اسلام کی جانب سے، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ بھارتی فوج بھی دم دبا کر بھاگیں گے اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھی آزادی کا سورج طلوع ہوتے نظر آئے گا، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. سید علی گیلانی مرحوم کی جو خواہش تھی کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، وہ ضرور پوری ہوگی. تمام کشمیری نوجوانوں کو پاکستانی قوم کی طرف سے آج یہی میسیج ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. سوگ کی اس گھڑی میں، غم کی اس گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور کبھی بھی انشاءاللہ تعالی پیچھے نہیں ہٹیں گے.
ناظرین مختلف خبروں کی جانب اگر ہم بڑھیں تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس ایشو پر اپوزیشن اور حکومت کے آپس میں اختلافات بھی کافی کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ جو 2023 میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ اسی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تحت ہوں گے، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں حکومتی بیان بازی پر اور حکومتی دعووں پر اور اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر، اس نئے نظام پر تحفظات ہیں۔ دوسری جانب وزیراعظم کی جانب سے خط بھی لکھا گیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کو کہ وہ آئیں اور بیٹھ کر اس ایشو پر ان سے مشاورت بھی کریں۔ دوسری جانب مہنگائی کی جو صورتحال ہے اس پر مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، ایک عام آدمی جو ہے وہ پریشان ہے۔ اگر ہم پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی بات کریں، پی ڈی ایم کی بات کریں تو پی ڈی ایم الگ جلسے کر رہی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اس سے الگ ہو چکے ہیں اب وہ الگ جلسے کر رہے ہیں، اور پی ڈی ایم کے جو جلسہ جو کراچی ہوا اس میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ مسلم لیگ نون سے ان کے رہنماؤں کی جانب سے شہباز شریف صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سڑکوں پر آئیں۔ مسلم لیگ نون بھی اختلافات کا شکار ہے، ایک دھڑا جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہے اور دوسرا دھڑا جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سڑکوں پر آئیں گے تبھی بات بن سکتی ہے، ورنہ کافی نقصان ہو سکتا ہے جماعت کو۔ تو یہ تاثر بھی عام ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے عوام جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہیں مہنگائی، بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے، لیکن حکمرانوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی مہنگائی نہیں ہے، اور حکومت کی 3 سالہ کارکردگی جو ہے وہ بڑی بہترین جاری ہے، تاریخی قرار دیا جا رہا ہے اپنے ہر ایک کارنامے کو، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ موجودہ حکومت جب آئی ہے تو انہوں نے کرپشن کے خلاف اقدامات کیے ہیں، اور ہر کام جو ہے وہ تاریخ میں پہلی بار کیا ہے۔ اس پر مسلم لیگ نون کے رہنما جناب رانا ارشد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ رانا ارشد صاحب السلام علیکم۔ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں رانا ارشد صاحب سے، اور ان سے جانیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی کیا حکمت عملی ہے، لیکن حکومت کی جانب سے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اگلے جو آئندہ ہونے والے عام انتخابات ہیں وہ نئی الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے تحت ہی ہوں گے، اور اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ دھاندلی کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن احسن اقبال صاحب کی جانب سے گزشتہ روز بیان سامنے آیا کہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ مشینیں جو ہیں وہ ہیک نہیں ہو جائیں گی یا ان کا ڈیٹا جو ہے وہ چوری نہیں ہو جائے گا۔ اسی پر بات کریں گے رانا ارشد صاحب سے، ہمارے ساتھ ہیں رانا صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ جی وعلیکم السلام جی، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ رانا صاحب رہنمائی فرمائیے گا ہماری کہ مسلم لیگ نون کی کیا حکمت عملی ہے، آپ شہباز شریف صاحب کو سڑکوں پر نکلنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا، آپ کے ریڈیو کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو قائد پاکستان شہباز شریف صاحب نے کہا مہنگائی آسمان کو جو ہے، میاں نواز شریف صاحب کے دور میں 100 روپے کی 2 کلو چینی تھی، نون کے دور میں 130 روپے کلو ڈالڈا گھی تھا، آج 360 روپے کلو ہے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں سریا 1 کلو 58 روپے کا کلو تھا، آج 170 روپے کا اس حکومت نے کر دیا ہے۔ اور چونکہ نیازی عمران نیازی نے کہا تھا کہ اسی کو میں ان کو رلاؤں گا، تو اب واقعی پوری 22 کروڑ عوام رو رہی ہے ان کی جان کو، اور ہم اسمبلیوں کے اندر اور اسمبلیوں کے باہر احتجاج بھی کریں گے۔ جی، اور آج زمیندار جو 2500 ڈی اے پی کی گولی تھی وہ 60,000 کو ہو چکی ہے، کیونکہ میں خود زمیندار ہوں۔ میں اپنے حلقے میں آئی تھا شاہ کوٹ، وار بٹن، ننکانہ صاحب، سانگلا ہے، تو یقین کریں زمیندار رو رہے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ مافیا کی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے، لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ ان کو ہدایت آئے، کیونکہ یہ اتنے دور چلے گئے ہیں۔ عوام کی پریشانیوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ 4 روپے کی روٹی تھی، آج 15 روپے کی ہو گئی ہے۔ آج چنے کی دال جو 50 روپے کلو تھی، آج 200 روپے کلو ہو چکی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پیٹرول 5 روپے سمری موو ہوتی ہے سستا کرنے کی، جو عمران نیازی 1.5 روپے کرتا ہے۔ لیکن رانا صاحب حکومت کا تو یہ موقف ہے کہ عالمی سطح پر اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور اس کے اثرات پاکستان پر آ رہے ہیں، اور پاکستان ابھی بھی بہت سارے ممالک سے بہتر ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اتنی مہنگائی نہیں ہے، یہ حکومتی موقف ہے۔
یہ جھوٹوں کے آئی ڈی ہیں، یہ علی بابا 40 چوروں کا ٹولہ ہے. اور میرے بھائی اب $72 فی بیرل ہے، تو یہ تو ریٹ ہونا چاہیے 85 روپے فی لیٹر، اور یہ 120 روپے لیٹر لے رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کے دور میں 5 روپے 35 پیسے ڈگری کا یونٹ تھا، آج وہ 7 سے 11 بجے تک 24 روپے کا یونٹ ہو گیا. غریب کتنے چلا جائے. اور پھر آپ دیکھیں ایل پی جی، رات کو 1.5 روپے پیٹرول سستا ہے تو 5 روپے ایل پی جی کی کلو مہنگی کر دی عمران نیازی نے. تو رانا صاحب ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی گلی محلے کی سطح پر، ہر علاقے حلقے کی سطح پر کوئی احتجاج کیا جائے، کوئی لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے. ہم نے جو ہے وہ صرف ٹویٹر پر بیانات ہی دیکھے ہیں اور ٹویٹس ہی دیکھے، لیکن عملی طور پر ہم نے کسی رہنما کو سڑکوں پر نہیں دیکھا. یار سڑکوں پہ الحمدللہ یہ جلسے کی آواز آ رہی ہے، ہم تو سڑکوں پر ہیں. یہ جلسہ ابھی بھی کر رہے ہیں، یہ برقی لاہور میں کر رہے ہیں، بہو والے گاؤں میں کر رہے ہیں. یہ عمران نیازی سیاست کے نام پر بدنام داغ ہے. اس کو شرم نہیں آتی کہ خود جب پولیس آتی ہے جو زبان پر سے دیوار پھلانگ کے بھاگ جاتا ہے. اب رانا ثناء اللہ خان پر 20 کلو اس نے منشیات ڈلوائی اور کل نیب نے لائسنس بنا دیا ہے. شرم نہیں آتی کہ یہ گورنمنٹ کے اداروں کو کس طرح مس یوز کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے. لیکن جب بھی ہم حکومتی رہنماؤں سے بات کرتے ہیں رانا صاحب، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ لوٹ کر لے گئی، پیپلز پارٹی والے لوٹ کر لے گئے، اس وجہ سے ساری مہنگائی ہوئی ہے. وہ آئیں واپس کریں، قومی خزانے میں پیسہ جمع کرائیں، معاملات بہتر ہو جائیں گے. وہ عمران نیازی جو ہے نا، وہ شوکت خانم جو 70 کروڑ کا بنا تھا نا 98-89 میں، اس میں 50 کروڑ میاں نواز شریف کے والد صاحب نے دیا تھا. ان کو شرم نہیں آتی بے شرم ٹولے کو. ہمارے دور میں $2 دیکھنا 108 روپے کا تھا، اب یہ ڈاکوؤں کے دور میں $1 108 روپے کا ہو گیا ہے. یہ جھوٹے ہیں اور انٹرنیشنل جھوٹے ہیں، شرم ہی نہیں آتی. آج ان کی کرتوتوں کی وجہ سے لندن میں پاکستان کو ریڈ زون میں ڈکلیئر کیا گیا ہے. پاکستانی وہاں جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے. سعودیہ میں پوری دنیا سے لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ابھی تک پاکستانی کو پرمیشن نہیں ملی. اس کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی نے اچھا رانا صاحب بالکل مہنگائی ہے اور آپ کا موقع بھی اس پر سامنے آ گیا. اب 2 سوال اور آپ سے پوچھنا چاہیں گے. الیکٹرانک مشین والے سے آپ کا اور مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے؟ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ 2023 کے انتخابات ہیں وہ اسی ای وی ایم مشینوں کے تحت ہی ہوں گے تاکہ دھاندلی کا جو شور مچتا ہے وہ نہ مچ سکے. شام بھائی 25 جولائی 2018 کو آئی سسٹم چلا دیا گیا، ہمارے ووٹ پر ڈاکہ مارا گیا. اور اب بھی یہ پرانے شکاری نیا جال. یہ شاہ محمود قریشی کبھی مسلم لیگ نون کے پیٹ کاٹا تھا، کبھی زرداری کے پیٹ کاٹا تھا، پیٹ کاٹا ہے. یہ شیخ رشید کبھی نون لیگ میں، کبھی کاف لیگ میں، اور کبھی یہ آپ پی ٹی آئی کے گیت گا رہا ہے. اس لیے یہ چونچو کا مربع، یہ فواد چوری سے لے کر یہ بابر وہان سے لے کر یہ سب مفاد پرست ٹولہ ہے. یہ مشین ڈیجیٹل مشین کے نام پر ووٹ پر ڈاکہ مارنے کی نئی سازش تیار کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی سال اس پر ضرورت پڑی تو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی ہوگا اور خط بھی لکھا گیا شہباز شریف صاحب کو کہ آئیں بیٹھیں دیکھیں اور کسی بھی جگہ پر ہم یہ مشین دکھانے کے لیے تیار ہیں. یہ مشین ہم نے پی ٹی آئی نے تیار نہیں کی ہے بقول حکومت کے، بلکہ یہ پاکستان کے مقتدر اداروں نے، پاکستان کے بڑے اہم اداروں نے یہ تیار کی ہے، تو اس پر خدشات نہیں ہونے چاہیے. میرے بھائی اگر وزیر قانون وہ بابر وان ندی پر پروجیکٹ کے پولیس اور کھانے والا ڈاکو تیار کر رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں یہ ڈاکہ مارنے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ 12 ستمبر کو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہو رہے ہیں. ہم عمران نے بتانا چاہتے ہیں کہ اب ہم تمہیں بورڈ پر ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے. نواز شریف کی قیادت میں، شہباز شریف کی قیادت میں لاہور سمیت تمام کنٹونمنٹ بورڈ جیتے گی. اب عوام کا اچھا یہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں، پریڈکشن کر رہے ہیں کہ سارے کے سارے جو کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہیں مسلم لیگ نون جیتے گی؟ انشاءاللہ مسلم لیگ نون جیتے گی. اور ہم الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کرتے ہیں
کہ یہ بیوروکریسی کی ٹرانسفر ایس پی کیمپ کو تبدیل کیا گیا لاہور میں، آفیسر کے تبادلے کیے گئے. جب شیڈول آ جاتا ہے، الیکشن شیڈول آ جاتا ہے تو پھر ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوتی. لیکن عمران نیازی بادشاہ کا انوکھا انداز کہ یہ پرائم منسٹر اس کی پیسے بیچتا ہے، گاڑیاں بیچتا ہے اور اربوں روپے کا ڈاکہ مارتا ہے. کنٹونمنٹ کے جو بھی نتائج ہوں گے کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے، آپ تسلیم کریں گے انہیں، یا پھر اگر ہار گئے تو پھر دھاندلی کا شور مچے گا؟ بھائی ووٹ جس کو ڈالے اس کے باکس سے نکلنا چاہیے، اور انشاءاللہ ووٹ عوام مسلم لیگ نون کو ڈال رہی ہے، اور ان کو ڈاکہ مارنے کی نہ اجازت دیں گے نہ ڈاکہ مارنے دیں گے، اور ڈاکہ ماریں گے تو ان کو روکیں گے بھی اور ان کا علاج بھی کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا رانا محمد ارشد صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت بھی وہ سڑکوں پر ہیں، ایک جلسے سے یا ریلی سے اس وقت وہ شریک بھی ہیں، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ سڑکوں پر ہے مہنگائی کے خلاف. اور کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نون ہی جیتے گی، لیکن حکومت پر انہوں نے الزام بھی لگا دیا کہ حکومت کی جانب سے ٹرانسفر پوسٹنگ شروع کر دی گئی ہیں، یہ پری پول ریگنگ کے مترادف ہے. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.